اور اس کے بعد حضرت امام حسن کوفہ میں نہیں مدینہ طیبہ میں رہنے لگ گئے. مدینہ طیبہ میں ایک آپ کی عادتیں ہیں, آپ کی خصلتیں بہت ساری اہم ہیں. اس میں تو ایک چیز یہ, آپ کثرت سے آپ نے شادیاں کی ہیں اور طلاق بھی دیے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی تھی کہ لوگ, حضرت علی جو ہے اعلان کرتے بھی تھے ممبر پر کہ اے لوگوں, کوفہ کے لوگوں, میرے بیٹے حسن کو اپنی بیٹیاں مت دینا, یہ طلاق دے دیتا ہے. اس کے باوجود لوگ قبیلہ در قبیلہ آ کر کہتے ہم تو اپنی بیٹیاں دیں گے. وجہ یہ ہے کہ لوگ اپنی بیٹیوں کا رشتہ رسول اللہ کے خاندان سے جوڑنا چاہتے تھے کہ نسبت حاصل ہو جائے. اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف نسبت دینے کے لیے شادیاں فرمائیں. اخیر زمانے میں جب آپ مدینہ طیبہ میں تھے تو سیدنا حسن ابن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا. پہلے آپ کو دودھ میں کوئی زہر دیا گیا, اور یہ تاریخ میں آپ کو بتاؤں, جیسے ہی آپ کو زہر دیا گیا رات کو ایسا تڑپتے تھے پوری, اور آپ کو جب بے چینی ہوتی, بے قراری ہوتی, تو حکیم کو نہیں بلاتے تھے, دوڑ کر کے روضہ رسول کے پاس آتے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزے کو پکڑ کر کے لپٹ جاتے تھے, اور تھوڑی دیر کے بعد حضرت امام حسن کے منہ سے وہ زہر نکل جاتا یا قے ہو جاتی, اور آپ کو آرام مل جاتا, اور آپ آتے. ایک بار ہوا, دو بار ہوا, دوسری مرتبہ بھی زہر دیا گیا. اب اس کے بعد پھر آپ روزے رسول پر آتے تھے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے استغاثہ کرتے. لوگ آج ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ حضور کے انتقال کے بعد, وفات کے بعد مانگنا حرام ہے. ان کے نواسے زہر پینے کے بعد خود رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور شفا کی امید سے جاتے کہ اگر میرے مصطفیٰ دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا. اور یہی حسن مجتبی کا عقیدہ ہے جو بریلی کے امام نے دیا تھا. کیا ہے بریلی کے امام نے یہ ہمیں بتایا تھا, شافی و نافی ہو تم, وافی و کافی ہو تم, درد کو کر دو دوا, تم پہ کروڑوں درود. حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسری مرتبہ شربت میں ہیرے کی انی کاٹ کر کے, ٹکڑے کر کے, ہیرا جو ہوتا ہے اس کا جو برادہ ہوتا ہے پاؤڈر, یہ شربت میں ملا کر حضرت امام حسن کو پلایا گیا تھا. اور جیسے ہی یہ پلایا گیا, حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں اتنی سخت تکلیف ہوئی کہ پوری انتڑیاں کٹ کٹ کر کے آپ کے منہ سے باہر آ گئی. ہیرا اگر کٹا ہوا ہیرا اگر کسی کے پیٹ میں چلا جائے تو وہ پوری انتڑیوں کو اور کلیجے کو سب کو پھاڑ دیتا ہے. حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہیرے کی انی کاٹ کر کے شربت میں ملا کر پلایا گیا, اور انتڑیاں کٹ کر کے جب باہر آتی تھیں اس وقت بھی آپ روضہ رسول کے پاس تھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آپ کے پاس موجود تھے, اور آپ لپٹ کر کے روتے تھے اور کہتے تھے بھائی جان, آپ کو پتا ہے کس نے آپ کو زہر دیا اور کون یہ کام کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, مجھے بتا دے. حضرت امام حسن کیا کہتے اپنے سگے بھائی امام حسین سے, کہتے کہ اگر میں بتا دوں جس کے بارے میں مجھے شک ہے, اور اگر وہ نہیں ہوا حقیقت میں, تو بلا وجہ میں کسی ایک شخص کے اوپر تہمت لگانے کے جرم میں قیامت کے دن پکڑا جاؤں گا. اور اگر وہی شخص ہے جس نے مجھے زہر دیا ہے میرے کہنے کے بعد, اگر وہی شخص ہے تو اس کو تو تم قتل کر ڈالو گے. اور شک میں ایک آدمی کا قتل ہمیشہ سر پر بوجھ رہتا ہے, اس لیے میں یہ معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں. بہت سارے لوگوں نے, شیعہ لوگوں نے تو روایتیں ہی بیان کی ان کی بیوی نے زہر دیا تھا. بہرحال روایتیں الگ الگ لائی گئی ہیں, لیکن صحیح روایت سے ثابت نہیں. امام حسن نے کبھی یہ نہیں کہا کس نے زہر دیا, یہاں تک کہ اپنے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی وصیتیں انہوں نے فرمائی, اور ایک وصیت امام حسن کی یہ تھی, سنیے بڑی دردناک بات ہے. اپنے انتقال سے پہلے اپنے بھائی امام حسین سے کہا, میرے چھوٹے بھائی میری یہ خواہش ہے, میرا جب انتقال ہو تو ماں عائشہ صدیقہ کے پاس جائیں اور ان سے اجازت لیں, ان کے حجرے میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دفن ہے, حسن کو بھی جگہ دے دی جائے, میں وہیں دفن ہونا چاہتا ہوں. اور اگر اس مسئلے میں کوئی اختلاف ہو جائے یا کوئی تعارض کرے یا کوئی معاملہ پیش آنے لگ جائے تو پھر تمہارے لیے وصیت ہے کہ میری ماں کے قدموں میں جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے. امام حسین کو یہ جب وصیت کی, حضرت ابو ہریرہ بھی وہاں تھے. انتقال ہو گیا, آپ کی جنازہ پڑھی گئی. فرمایا گیا کہ اس دن پورے مدینے میں آپ کے جنازے پر اتنی بھیڑ تھی کہ اگر اوپر سے سوئی گرائی جاتی تو زمین پر نہیں گرتی, اتنے لوگوں کا مجمع تھا, پورا مدینہ بھر گیا تھا. بے اختیار لوگوں کی چیخیں نکلی تھی مدینہ طیبہ میں, کیونکہ امام حسن کو مدینہ طیبہ میں بچپن سے لوگوں نے دیکھا تھا. اب حضرت امام حسین سیدہ عائشہ صدیقہ کے گھر آئے, ام المومنین اس وقت باحیات تھیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آ کر کے کہا کہ میرے بھائی کی خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرے میں دفن ہو جائیں. حضرت عائشہ صدیقہ نے اجازت دی تھی, میری طرف سے اجازت ہے, جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے حد پیار کرتے تھے, بہت محبت کرتے تھے, اگر وہ رسول اللہ کے پہلو میں رہیں گے تو یہ ان کا حق ہے. امام حسن کے لیے ماں عائشہ صدیقہ نے اجازت دے دی. اور جب امام حسین آئے تو مدینے کا جو گورنر تھا مروان, جس کو گورنری دی گئی تھی, والی مدینہ بنا تھا, حاکم تھا, یہ آیا اور تلوار نکال کر کھڑا ہو گیا. کہا کہ جب یہاں پر عثمان بن عفان نہیں دفن ہوئے تو پھر میں علی کے بیٹے کو بھی یہاں دفن ہونے نہیں دے سکتا. تلوار نکل گئے. حضرت امام حسین نے بھی تلوار نکالی تھی اس وقت.
کہ نہیں طاقت کے زور پر ہی صحیح میرے بھائی حسن کا یہ حق ہے وہ رسول اللہ کے قدموں میں دفن ہوں گے. لیکن جب یہ جنگ ہونے جیسی نوبت آئی تو حضرت امیر معاویہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کثرت سے رسول اللہ کی حدیثوں کے راوی ہیں وہ اس وقت امام حسین کے پاس آئے اور کہا, پہلے تو انہوں نے مروان کو اتنی ڈانٹ لگائی اور کہا تو ظلم کی تلوار اپنے ہاتھ میں پکڑا ہے, تجھے پتا ہے کس کے متعلق یہ بات کی جا رہی ہے؟ رسول اللہ کے نواسے ہیں جن کے گھر سے پوری دنیا میں شریعت نکلی ہے, جن کے گھر بے اجازت جبرائیل نہیں آتے تھے, تجھے پتا ہے. اور اس کے بعد جب وہ سر پھرا شخص مروان جنگ پر آمادہ تھا تو حضرت ابو ہریرہ نے امام حسین کو یہ سمجھایا, کہا کیا آپ کو اپنے بڑے بھائی کی یہ وصیت یاد نہیں؟ امام حسن نے یہ بھی وصیت کی تھی کہ اگر میرے جنازے پر اختلاف ہوا, کسی نے تعرض کیا تو زور زبردستی اور طاقت کا استعمال نہ کرنا, میری ماں کے قدموں میں جنت البقیع میں دفن کرنا. امام حسین کو جیسی انہوں نے یہ وصیت یاد دلائی, حضرت امام حسین پیچھے ہٹ گئے اور پھر امام حسن کا جنازہ مبارکہ جنت البقیع میں لایا گیا اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قدموں میں حضرت امام حسن ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئے. یہ تاریخ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک شہزادے کی ہے. اب دور تھا امیر معاویہ کا, 40 ہجری کے بعد جو دور ہوا ہے. امیر معاویہ یہ ابو سفیان کے بیٹے ہیں. ابو سفیان یہ بھی صحابی ہیں. امیر معاویہ کی ماں ہندہ ہے. معاملہ ایسا ہے, لیکن ایک بات یاد رکھیں, یہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں, کبھی بھی ان کے متعلق بدگمانی نہ پالنا. پہلے کے حالات بہت مختلف رہے ہیں, بہت الگ رہے ہیں. یہ ابو سفیان وہی ہیں جو جنگ بدر میں رسول اللہ کے مقابل میں آئے تھے, پورا مکہ لے کر کے, اور جنگ احد میں بھی حضور کے مقابل میں رہے, جنگ خندق میں بھی مقابل میں رہے, کئی جنگوں میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آمنے سامنے آئے. اس وقت امیر معاویہ بھی ان کے ساتھ ہی رہے. لیکن یہ پورا گھرانہ امیر معاویہ سے لے کر ابو سفیان اور ہندہ سارے لوگ جس دن مکہ فتح ہوا 7 ہجری, اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئے, ایمان لائے. اس سے پہلے ایمان لائے ہوئے نہیں تھے, لیکن حضور کا یہ فرمان ہمیشہ یاد رکھنا, میرے آقا نے منبر پر کھڑے ہو کر کے اعلان فرمایا ہے, جو اسلام لاتا ہے, اسلام لانا اس سے پہلے کے سارے کاموں کو ختم کر دیتا ہے. کفر کیا, شرک کیا, گناہ کیا, جو کچھ بھی کیا تھا, لیکن اسلام لانے کے بعد پہلی والی چیزوں کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا. اسلام ساری چیزوں کو مٹا دیتا ہے جو اسلام لاتا ہے. یہ فرمان ہمیشہ یاد رکھیں. تو صحابہ کو ان کے پرانے واقعات یاد دلا کر کے کبھی تان و تشنی کا نشانہ نہیں بنانا. بہت سارے ایسے چور آج آئے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ, یہ خود ذلیل لوگ ہیں, جو ان صحابہ کی بات آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو دشمنان اسلام میں تھے, ڈر کر کے اسلام لائے تھے. مکہ جب فتح ہوا تو ان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں تھا, اس لیے اسلام لائے. ظالموں, تمہیں کیا خبر کون کس لیے اسلام لایا. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, حضرت اسامہ بن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے صحابی ہیں. حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن زید, یہ اکثر رسول اللہ کے گھر میں بے تکلف آیا جایا کرتے تھے. ایک جنگ میں رسول اللہ نے انہیں بھیجا تھا, کفار و مشرکین سے مقابلہ کرتے کرتے پہاڑیوں سے کچھ لوگ اتر رہے تھے. حضرت اسامہ کے ہاتھ ایک آدمی آ گیا اور حضرت اسامہ نے اس پر تلوار تان لی. سامنے والے نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کے باوجود اسامہ بن زید نے اس کو قتل کر دیا. کہا ابھی میرے ہاتھ میں آیا ہے اور کلمہ پڑھ رہا ہے, تلوار اٹھایا ہوں, یہ دیکھ کر کلمہ پڑھ رہا ہے. لیکن جو صحابہ تھے ان کو یہ بات بری لگی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس مسئلے کو رکھا. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا فرمان تو ہے کہ جب کوئی کلمہ طیبہ پڑھتا ہو تو اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکتے, لیکن اسامہ بن زید نے آج ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا جو کلمہ پڑھ رہا تھا سامنے. اسامہ بن زید کو حضور نے بلایا. یہ صحیح حدیث پاک ہے, مسلم شریف میں بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا ہے اسامہ کیا تم نے ایسا کیا ہے؟ اسامہ بن زید نے کہا یا رسول اللہ وہ تو ڈر کے مارے کلمہ پڑھ رہا تھا, میں نے جب تلوار اٹھائی تب وہ کلمہ پڑھ رہا تھا. حضور اتنے جلال میں آئے اور کھڑے ہو گئے اور کہا اے اسامہ, کیا تو نے اس کا دل چیر کر کے دیکھا تھا کہ وہ ڈر کر کے پڑھ رہا تھا کہ اللہ کے لیے پڑھ رہا تھا؟ زندگی بھر حضرت اسامہ بن زید کو اس بات کی شرمندگی تھی, قلق تھا, ملال تھا. یاد رکھو میرے عزیزوں, جب اتنی بات کے لیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ڈانٹ لگائی تھی, تو پھر آپ یہ جو سوشل میڈیا میں بھونکتے ہیں کہ امیر معاویہ, ابو سفیان, ہندہ, یہ سب تو ڈر کر کے اسلام لائے تھے, فتح مکہ کے دن ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا, تو کس کے بارے میں بتاؤ گے؟ اگر پرانے واقعات نکالو گے تو ابو جہل کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ایمان لائے, صحابی ہیں, باپ ابو جہل ہے. اور اگر اسی طرح پرانے معاملات لاؤ گے تو خالد بن ولید کے بارے میں کیا کہو گے, جنہوں نے مسلمانوں کی جیتی ہوئی جنگ کا پانسا پلٹ دیا تھا احد کے میدان میں. جنگ احد جو ہو رہی تھی اس میں مسلمان غالب آ گئے تھے, کفار و مشرکین کے دانت کھٹے کر کے ان کو بھگا دیا تھا, لیکن خالد بن ولید نے 200 لشکریوں کو پیچھے سے لا کر کے ایسا حملہ کیا تھا صحابہ پر جب یہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے, اور ایسا حملہ کیا تھا کہ 70 مسلمان شہید ہوئے ہیں جنگ احد میں. وہ خالد بن ولید نے پوری جنگ کا پانسا پلٹ دیا تھا. تو کیا آپ بلیم ان پر کرو گے؟ ان کی وجہ سے امیر حمزہ شہید ہوئے تھے, ان کی وجہ سے مصعب بن عمیر شہید ہوئے تھے, ان کی وجہ سے عبداللہ بن جہش شہید ہوئے تھے, حضرت حنزلہ, یہ سب صحابہ جو شہید ہوئے جنگ احد میں. نہیں میرے عزیزوں, جو کچھ بھی ہوا ہے یہ حالات کے تقاضوں کے ساتھ بڑھتا گیا, لیکن جب کبھی کسی نے ایمان قبول کر لیا, جو کوئی اسلام سے وابستہ ہو گیا, اس کے پرانے حالات نہیں یاد دلائے جاتے, بلکہ ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں میرے رسول اللہ کا دیدار کر لیا ہے. یہ مقام قیامت تک اب کسی کو ملنے والا نہیں ہے.
حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اگرچہ جنگوں میں حضور کے خلاف آتے رہے، لیکن فتح مکہ کے بعد جب اسلام لائے تو دل کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اور یقین کے ساتھ ایمان لائے ہوئے صحابہ میں سے، اور ان کے بیٹے حضرت امیر معاویہ. اب امیر معاویہ کی پیدائش کا معاملہ میں بتاتا ہوں. ان کی ماں ہندا، یہ بھی صحابیاں ہیں، لیکن یہ وہی ہندا ہیں جنہوں نے احد کے میدان میں حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ دبایا تھا. دیکھیے حالات کو اگر آپ بتائیں گے تو معاملات بہت سارے ہوئے ہیں، کیونکہ اس وقت جنگیں چل رہی تھیں اور امیر حمزہ کا کلیجہ انہوں نے اس لیے چبایا تھا کہ ہندا کے باپ کو امیر حمزہ نے بدر میں مارا تھا، ہندا کے بھائی کو قتل کیا تھا. تو جس کے گھر میں یہ سب معاملات چل رہے ہوں، جنگوں کا تقاضا تھا اس وقت، لیکن بعد میں وہ ایمان لائیں اور صحابیت کا شرف بھی حاصل کیا. جو عورتوں میں صحابیات ہیں ان میں حضرت ہندا کا بھی مقام ہے. بات یہ تھی کہ ہندا کے باپ ربیعہ، یہ ہندا کی شادی فاقیہ نام کے ایک شخص سے کی تھی. فاقیہ بڑا امیر آدمی تھا، مکہ کا رہنے والا، اور وہ ایک مرتبہ اپنے بیوی ہندا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور اس وقت جتنے شاعر آتے تھے دور دراز سے وہ فاقیہ کے پاس آتے، وہ سب کو پیسے بہت لٹاتا تھا. تو تھوڑی دیر کے لیے وہ کسی کام سے نکل کر باہر گیا، ہندا اکیلی بیٹھی تھی جھوپڑی میں. تو ایک کوئی اجنبی شاعر آیا، اور جیسے ہی وہ خیمے کے پاس آیا، اندر دیکھا عورت اکیلی ہے، تو دروازہ پردہ گرا کر وہ واپس چلا گیا کہ ہندا اکیلی ہے، شوہر نہیں ہے، فاقیہ موجود نہیں. اسی اسنا میں وہ شاعر جا رہا تھا، فاقیہ اندر آ رہا تھا. فاقیہ نے آتے ہی پوچھنا شروع کر دیا، اس مرد سے تیرا کیا تعلق ہے؟ اس اجنبی آدمی نے تیرے ساتھ اکیلے میں کیوں ملاقات کی؟ وہ اتنا شکی مزاج تھا کہ اس نے ہندا کا جینا تنگ کر دیا، بہت سخت شست کیا، اور اس کے بعد ہندا روتی ہوئی اپنے باپ کے پاس آ گئی. تو جو ہندا کا باپ ہے ربیعہ، اس نے کہا کہ سچ سچ بتا ہوا کیا تھا؟ تو ہندا نے کہا جو جو اس وقت ان کے خداؤں کی قسمیں وہ کھاتی تھی سب کھائی. کہا کہ میرا دامن پاک ہے، میں نہ اس آدمی کو جانتی ہوں نہ پہچانتی ہوں، مجھے تو یہ پتا بھی نہیں کوئی آیا تھا، یہ تو میرے شوہر نے بتایا کہ کوئی آ کر کے بھی گیا ہے یہاں پر. ہندا نے یہ سب باتیں کی. اب معاملہ یہاں تک پہنچا کہ ہندا کے باپ نے یہ کہا کہ اس مسئلے کو ہم، ایک مشہور کاہن تھا، عیسائی کاہن جو ہوتے ہیں جوتش جس طرح کے، ان کے پاس جا کر کے اس مسئلے کو رکھیں گے. یمن کا رہنے والا ایک جوتش ہے جو باتیں بھوشمانی کرتا ہے، اس کے سامنے یہ مسئلے کو رکھیں گے اور جو حقیقت ہوگی وہ کھل کر کے آئے گی. ہندا نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں. فاقیہ سے کہا گیا تو وہ بھی چلنے کو تیار تھا. وہ اپنے ساتھ خاندان کو لے لیا، فاقیہ کو، اور ہندا کی سہیلیاں اور اس کا باپ، یہ سارے لوگ نکل پڑے یمن. اور جیسے یمن پہنچے تو ہندا کے جسم میں پیلا پنانے لگ گیا اور وہ ڈر کے مارے کانپنے لگ گئی. ہندا باپ نے کہا تو چور ہوگی پھر، یا تو ڈر رہی ہے. جیسے ہی ہم کاہن کے پاس آئے تو ڈرنے لگ گئی. کہا میں ڈر نہیں رہی ہوں اس بات سے کہ میں گناہگار ہوں، میں ڈر رہی ہوں اس بات سے کہ یہ اٹکل پچو مارنے والے جوتش لوگ، اگر اس کا بتایا ہوا کبھی غلط نکل گیا، میں تو ویسے گنہگار نہیں ہوں لیکن اس کا کہا ہوا سچ ہے، یہ کیسے 100% یقین ہوگا؟ اگر اس نے غلطی سے کہہ دیا کہ میں نے کوئی غلط کیا ہے تو پورے عرب میں میری بدنامی ہوگی اور ہمیشہ کے لیے میرا نام زانیوں میں شمار ہو جائے گا، اس لیے میں ڈر رہی ہوں. یعنی مکہ کے جاہل لوگ تھے، مکہ کے بت پرست تھے، جیسے بھی تھے، لیکن ان کو اس بات کا بھی یقین تھا کہ جوتش لوگ اٹکل پچو مارتے ہیں. وہ بتوں کی پوجا کرنے والے بھی جانتے تھے کہ یہ پورا پکا نہیں بولتے. مجھے حیرت ہوتی ہے جاہل مسلمان کیسے طوطے والے بابا کے پاس جا کے بیٹھتے، طوطا نکال رہا ہے اور اس کا بھوش بتا رہا ہے، اور خود کا پتہ نہیں ہے، برج پر بیٹھا ہوا ہے، سڑک پر بیٹھا ہوا ہے، اور پالا ہوا ایک طوطا چٹیاں نکال کر. بڑے شوق سے لوگ اپنا مستقبل، اپنا فیوچر پوچھ رہے ہوتے ہیں. اور حیرت کی بات ہے طوطا بھی بتا رہا ہے اور کچھ لوگ اپنا ہاتھ لے جا کر کے بتا رہے ہیں، لکیر دیکھو اور بتاؤ ہمارا فیوچر کیسا ہے. لکیریں دیکھ دیکھ کر کے بتانے والے. میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے سامنے پورا قرآن رکھا ہے، دین اسلام کی مضبوطیاں ہیں. میرے آقا نے فرمایا جو کسی کاہن کے پاس اپنا ہاتھ لے کر گیا، حضور نے فرمایا فقط کفر بما انزل محمد، اس نے محمد کا انکار کر دیا، جو کچھ رسول اللہ پر اترا ہے اس کا اس نے انکار کر دیا. تمہارا یہ شیوا نہیں ہے کہ تم مسلمان اور جوتیشوں کے پاس جاؤ اور اپنے گھر بنانے کے لیے واسطو پرکار کا خیال کرتے رہو. یہ سب چیزیں جو توہمات ہیں یہ تمہارے حصے کی نہیں ہے، تمہاری نہیں. بہرحال ہندا جب یہ کہتی ہے اپنے باپ سے کہ یہ اٹکل پچو مارے گا کچھ بھی، اور میرے بارے میں اگر کہہ دیا کہ یہ زنا کر چکی ہے تو میرا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، تو اس کے باپ نے کہا میں ایسی ڈائریکٹ تھوڑی نہ جاؤں گا اس کے پاس، میں پہلے اس کا ٹیسٹ لوں گا کہ وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. اس کے لیے ہندا کے باپ نے ایک تدبیر لی. گھوڑے کے دم کے نیچے ایک پھل کا دانہ چھپا کر کے رکھا اور اپنے پاس ایک ڈبیا رکھی اور اس میں بھی ایک چیز چھپا کر کے رکھی، اور جاتے ساتھ وہ جو کاہن تھا اس کے پاس دونوں جماعتیں گئی. اور جانے کے بعد ہندا کے باپ نے کہا جوتش صاحب، کاہن صاحب، ہم آپ کے پاس ایک مسئلہ لے کر آئے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو آزمانا چاہتے ہیں کہ تم کہاں تک پہنچے ہوئے ہو، ہم کچھ کر کے لائے ہوئے ہیں اپنے ساتھ، وہ کیا ہے بتاؤ. اس جوتش نے کہا کہ تم جہاں آنے سے پہلے اپنے جانور کی پونچھ کے نیچے ایک دانہ دبا کر کے آئے ہو. اس نے صحیح بات کہی. کاہن جو ہوتے ہیں جوتش، ان کو شیطان کچھ خبریں دیتا ہے. اور اس کے بعد جب اس نے صحیح بات بتائی، اس وقت کے کاہن یہ سب بتاتے تھے ستارہ دیکھ کر کے. تو ہندا کے باپ نے کہا دیکھو ہم نے جو ٹیسٹ لینا تھا وہ اس میں پکا نکلا ہے. اس کے بعد کہا
اس ज्योतिष से कि अब ये बताओ हम क्या मसला लेकर के यहाँ पर आए हैं। इसमें एक औरत के बारे में ये इल्जाम है कि इसने जिना किया है अजनबी मर्द से। तो कहा औरतों को यहाँ बिठाओ। कई औरतें थी, वो सबके पास जाता था, सूंघता था, किसी के कंधे को मारता था। उसके बाद एक एक औरत को इस तरह से मार मार के अलग किया। जब हिंदा की बारी आई तो कंधे पर मारा और उसके बाद कहा खड़ी हो जाओ। और जैसे हिंदा खड़ी हुई कहा कि यह औरत बिल्कुल पाक और साफ है, इसने आज तक कोई दूसरे मर्द से कोई बदकारी नहीं की। ऐ लोगों, मैं तुम्हें ये बात भी कहता हूं कि यह हिंदा पाक है, अपने शोहर के बिस्तर कोई अमानत को इसने बचाई है। और यह भी मैं तुम्हें कहता हूं अनकरीब इसके घर में एक बेटा पैदा होगा जो पूरे अरब का बादशाह होगा, उसका नाम मुआविया होगा। ये काहिन ने पहले ही ये खबर भी दे दी। अब जैसे ही हिंदा की पाकी और बरत उसने बयान किया तो जो शोहर था फाकिहा जल्दी से आ गया, आजा मेरी बेगम, साफ है तू, पाक है। हिंदा ने झटक कर कहा ऐसे शख्स के पास तो मैं आज जिंदगी भर नहीं जा सकती, मुझे इससे तलाक चाहिए। और इसके बाद जब ज्योतिष ने कहा है कि मेरे पेट से एक बेटा पैदा होने वाला जो बादशाह होगा, मैं तो ये चाहती नहीं कि ऐसे शक्की आदमी से कोई बादशाह पैदा हो, मैं ये चाहती नहीं। तो फिर हिंदा के बाप ने तलाक करवा दी, खत्म हो गई। हिंदा जैसे ही मक्का वापस आई तो हिंदा से हजरत अबू सुफियान ने निकाह कर लिया। उस वक्त ये ईमान लाए हुए लोग नहीं थे। अबू सुफियान ने निकाह किया और अबू सुफियान और हिंदा के निकाह से हजरत अमीर मुआविया पैदा हुआ। अमीर मुआविया बचपन से ही बहुत ज़हीन थे, हलीम उत्तबा, बुर्दबार, इनके अंदर भी बर्दाश्त की ताकत बहुत, मामला फहमी और सियासत इनके अंदर बचपन से थी। लिखने पढ़ने में भी शौक था। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जब वही उतरती थी, कुरान की आयतें आती थी, तो लिखने वाले जो थे चंद सहाबा थे, उनमें हजरत अमीर मुआविया का नाम है, वो कातिबीन वही में से है। कुरान लिखने के लिए हुजूर ने चंद सहाबा को खिदमत पर मामूर किया था। अमीर मुआविया भी कुरान लिखने वालों में थे, कातिबे कुरान है। और कुरान को इन्होंने अपने हाथों से लिखा है, जो सबसे पहले नाजिल हुआ कुरान, यह हजरत अमीर मुआविया। लेकिन मसला यह है कि ये 7 हिजरी में ईमान लाए और 11 हिजरी में हुजूर की वफात हुई। 3 साल रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जमाना पाया। लेकिन मामला वो नहीं हो सकता जो सिद्दीक अकबर का था, मामला वो नहीं हो सकता जो उमर फारूक का था, मामला वो नहीं हो सकता जो उस्मान गनी और हैदर कर्रार का था, क्योंकि वो साबिकीन अव्वलीन में से थे, सबसे पहले इस्लाम लाए और रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सबसे ज्यादा तरबियत हासिल करने वाले वो सहाबा थे। बहरहाल हजरत अमीर मुआविया जब जवान हुए तो आपको हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उनके सगे भाई के साथ मुल्क शाम भेजा। उनके सगे भाई का नाम भी यजीद है, यजीद बिन अबू सुफियान। अबू सुफियान के 2 बेटे हैं जिनका नाम यहां मैं जिक्र कर रहा हूं, एक का नाम यजीद और एक का नाम मुआविया। अरबों में रिवाज था, बार बार रिपीटेड नाम रखते थे, दादा का नाम फिर पोते को, पोते का नाम फिर फलां को। तो यजीद बिन अबू सुफियान ये बड़े भाई थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उनकी महारत की वजह से उनको मुल्क शाम में दिमश्क भेजा था। और उन्होंने अपनी महारत से जब हजरत खालिद बिन वलीद ने मुल्क शाम को फतह किया था तो यजीद बिन अबू सुफियान वहां के गवर्नर मुकर्रर हुए। उनके इंतकाल के बाद अमीर मुआविया वहां साथ गए थे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में ही उनका इंतकाल हुआ, उनके बड़े भाई का। तो हजरत उमर का जमाना जस्ट आ ही रहा था। आपने खत लिख करके भेज दिया कि यजीद के जो भाई मुआविया हैं उन्हीं को वहां का गवर्नर बनाया जाए। तो अब ये रही तारीख अमीर मुआविया की। हजरत अमीर मुआविया वहां से गवर्नर बन गए मुल्क शाम के, दिमश्क के। चलती रही उनकी गवर्नरी। हजरत उमर का जमाना, हजरत उस्मान का जमाना, ये कुल मिलाकर 22 साल का जमाना होता है। हजरत उमर 10 साल, हजरत उस्मान 12 साल। हजरत उमर के कुछ जमाने के बाद वो खलीफा गवर्नर बने थे। बहरहाल तो जब हजरत अमीर मुआविया को इतनी बड़ी वहां की महारत थी, तजुर्बा हासिल था गवर्नरी का, मुल्क शाम की नस नस को जानते थे, ये अमीर मुआविया पहले शख्स हैं जिन्होंने बहरी बेड़ा पैदा शुरू किया इस्लाम में। बहरी बेड़ा यानी नेवी फौज तैयार की, समंदरी फौज बनाई। और कब्रस को, जैसे कि मैंने बताया, हजरत उस्मान के जमाने में अमीर मुआविया की सिपह सालारी में साइप्रस, तुर्की का जो इलाका है, वो फतह हुआ और वो 500 जहाजें हजरत अमीर मुआविया ने समंदर में उतारी थी। और फिर मिस्र में कारखाना बनाया जहां जहाज बनाए जाते थे। आपकी अकल बहुत ज्यादा तेज, मामला फहमी बहुत ज्यादा थी, कई नई चीजों को आपने इजाद किया हजरत अमीर मुआविया ने। अब इनकी खिलाफत का जो दौर चला है वह इख्तिलाफात बहुत ज्यादा रहे, लेकिन मेरे अजीजों उस वक्त बड़े बड़े सहाबा मौजूद थे। हजरत उमर के बेटे अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत जुबैर के बेटे अब्दुल्ला बिन जुबैर, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर और हजरत अबू बकर सिद्दीक के बेटे अब्दुर्रहमान, ये बड़े सहाबा में थे उस वक्त, वो सब मौजूद थे। और इन सबों ने हजरत अमीर मुआविया की खिलाफत पर इजमा कर लिया कि ठीक है, हमने तस्लीम कर लिया। हालांकि देखा जाए तो खिलाफत के दावेदार वो भी हो सकते थे। बाप मेरे अबू बकर सिद्दीक हैं, बाप मेरे उमर फारूक हैं, और हजरत इमाम हसन भी अली बिन अबी तालिब के बेटे, बड़े बड़े सहाबा के बेटे थे। लेकिन उन सबों ने अमीर मुआविया की ये पुरानी मश्क और उनकी तजुर्बाकारी की वजह से खिलाफत उनके हवाले कर दिया। अब हजरत अमीर मुआविया की खिलाफत के जो अहम कारनामे हैं वो ये हैं कि अफ्रीका के, शुमाल अफ्रीका के कई इलाके फतह हुए और दायरा इस्लाम में आए। और सबसे पहले 55 हिजरी की बात मैं बता रहा हूं,
55 ہجری میں, اور بعض روایت میں 45 ہجری میں سب سے پہلی فوج امیر معاویہ نے بھیجی تھی, جو سندھ کے علاقے میں, یعنی ہمارا پرانا جو ہندوستان تھا, یہاں سب سے پہلی محلب نام سے ایک سپہ سالار امیر معاویہ کے بھیجے ہوئے وہ ہندوستان تشریف لائے تھے. بعد میں باضابطہ لشکر کشی جو ہوئی ہے وہ محمد بن قاسم کا دور ہے, لیکن امیر معاویہ کے زمانے میں 45 ہجری میں ہی سندھ میں قدم رکھ دیے تھے. اب آپ اندازہ کریں, مسلمانوں کی سرحدیں نہیں تھیں, وہ عرب سے نکلے ہوئے لوگ وہاں سے اپنی سرحدیں بناتے ہوئے ہند کے علاقے تک پہنچ گئے. یہاں سندھ میں ایک عورت اس وقت حاکم تھی, قبق نام کی, اور یہ بہت سخت قسم کی عورت تھی, اور یہ حاکم تھی, اور اس وقت یہاں ہندوستانیوں پر حکومت کرتی تھی, سندھ کے کچھ علاقوں پر حکومت کرتی تھی. جب حضرت محلب آئے امیر معاویہ کے سپہ سالار, تو یہ قبق نامی خاتون نے ان سے کوئی جنگ نہیں کی, بلکہ صلح پر منظوری دی, اور اس کے بعد یہ علاقہ وہ ان کے حوالے کر کے چلی گئی. سندھ کا کچھ علاقہ تاریخ ہے. امیر معاویہ نیشاپور, سمرقند, بخارا, ازبکستان کے علاقے جو جا چکے تھے ان کو دوبارہ حاصل کیا. ملک شام کے کئی علاقوں میں جو بغاوت پھیلی تھی اس بغاوت کو ٹھنڈا کیا, پھر ان علاقوں میں مضبوطی قائم کی. عراق کے وہ علاقے جو حضرت علی کے زمانے میں اور ان کے زمانے میں جنگوں کی وجہ سے اختلافات کے شکار ہو گئے تھے, حضرت امیر معاویہ نے ان سب جنگوں کو ٹھنڈا کر دیا. بردباری ایسی تھی, سیاست ایسی تھی امیر معاویہ کی, انہوں نے اپنے 3 بڑے مشیر ایڈوائزر بنائے تھے. ایک مغیرہ بن شعبہ, دوسرے عمرو بن عاص, تیسرے زیاد بن ابی سفیان. یہ حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں, حیرت کی بات کہ سگا بھائی ہے زیاد بن ابی سفیان, امیر معاویہ کے سگے بھائی ہیں, زیاد نام ہے. یہ سخت دشمنی کرتے تھے امیر معاویہ سے, اور بہت کٹر حامی تھے مولا علی کے. ایک گھر میں حضرت علی بن ابی طالب کے سخت حامی تھے اور امیر معاویہ سے سخت دور. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد امیر معاویہ نے اپنی عقل اور دانائی سے ان کو قائل کر لیا اور واپس ان کو بلا لیا اور بصرہ کا انہیں گورنر بنایا. یہ زیاد بن ابی سفیان ایسے آدمی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر یہ پہاڑوں کو بھی کہہ دے تو فرما بردار ہو جائیں. اتنی عقل کے ساتھ وہ معاملات چلاتے, جانوروں کو بھی اگر کہہ دے تو سیدھے لائن میں کھڑے ہو جائیں. زیاد بن ابی سفیان یہ کون تھے؟ امیر معاویہ کے بھائی تھے, اور ان کو انہوں نے اپنا ایڈوائزر بنایا ہوا تھا. اور عمرو بن عاص جنہوں نے پورا مصر فتح کیا, صحابی رسول ہیں, عمر میں بہت بڑے ہیں, لیکن مشورہ لینے کے لیے عرب کہتے تھے عمرو بن عاص کے پاس جاؤ, تو امیر معاویہ نے ان کو بنایا تھا. ظاہر سی بات ہے, آپ نے دیکھا وہ جنگ صفین میں کیا کیا. حضرت عمرو بن عاص نے بعد میں اعلان نہیں کر دیا تھا کہ میں اپنے فریق کو معزول نہیں کرتا. عمرو بن عاص امیر معاویہ کے مشیر خاص تھے. تیسرے تھے مغیرہ بن شعبہ, یہ بھی صحابی رسول ہیں, لیکن ایسے زیرت تھے, یہ بھی پورے کوفہ کو کنٹرول کرنے میں اور پورے عراق کو کنٹرول کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ تھا. مغیرہ بن شعبہ, یہ 3 ایڈوائزر ایسے تھے جو امیر معاویہ کے شانہ بشانہ رہتے. ان تینوں مشیروں سے اپنی پوری حکومت کے سرحدیں کہاں تک پھیلا چکے تھے, بیٹھے تھے دمشق میں, اور حکومت کی سرحد ان کی ہندوستان تک تھی. ایران بھی تھا, عراق بھی تھا, مصر بھی تھا, یمن بھی تھا, شام بھی تھا, پورا آج کے دور کا عرب تھا, حجاز, نجد, اور پھر اس کے علاوہ آرمینیا, آذربائیجان, ترکی, یہ سب علاقے. اتنا ہونے کے بعد پھر افریقہ کے ساحلی علاقے پورے کے پورے امیر معاویہ کی زیر نگرانی تھی. یہ اتنا بڑا خطہ ہے, میں آپ کو کہوں تو یہ بے جا نہ ہوگا کہ خلافت راشدہ کے ختم ہونے کے بعد امیر معاویہ وہ تنہا خلیفہ یا حاکم ہیں جنہوں نے ایک وقت میں 3 بر اعظموں پر اپنی حکومت جاری کی. 3 انٹر کانٹیننٹل, افریقہ, یورپ اور پھر ایشیا کا تو تھا ہی حصہ, ان سب علاقوں میں اسلام کی سرحدیں پھیلائی. اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اہم کارنامے تھے, اسلام کی وسعت ہوتی رہی, لیکن جو جنگوں کو انہوں نے ٹھنڈا کیا وہ ایسے ٹھنڈا کیا تھا. کہتے ہیں کہ کوفہ شہر میں مغیرہ بن شعبہ حاکم تھے. ایسا حال تھا کہ اگر راستے میں کسی کا ایک سکہ گر جائے تو کوئی دوسرا آدمی اٹھاتا نہیں تھا جب تک وہ سکے کا آدمی خود نہیں آ جاتا تھا. کوئی دوسرا آدمی چھوتا تک نہیں تھا. اور عورتیں اپنے گھر کا دروازہ بند کیے بغیر رات کو سوتی تھیں, کسی کو ڈر نہیں تھا کہ کوئی گھر میں آ جائے. یہ نظام اتنا ٹائٹ بنا کر کے رکھا تھا امیر معاویہ کا, ڈر تھا لوگوں کے اندر. خلافت کو اپنی طاقت سے, اپنی زور سے انہوں نے ہانک کر کے, یہاں تک کہ جو بربر قوم کے لوگ تھے افریقہ کے جنگلات میں رہنے والے, وہ ایسی وحشی قوم تھی کہ وہ تھوڑا سا اگر ان کے سامنے سے کوئی ہٹ گیا تو پھر وہ خبط سوار ہو جاتا تھا اور جنگلی جانوروں کی طرح جھپٹ پڑتے تھے. ایسی قوم کے لیے امیر معاویہ نے ایک پوری فوجی چھاونی ان کے ہاں قائم کر دی, جس کا سپہ سالار عقبہ بن نافع کو بنایا. وہ ہمیشہ ان کے اوپر سوار رہتے تھے بربر قوم پر, اور وہ ہمیشہ ان کی فرما بردار رہتی تھی. اور کئی ایسے ہیں, نیو سٹی ٹاؤن شپ کا پلان سب سے پہلے اس دنیا میں حضرت امیر معاویہ نے قائم کیا. پورا ایک شہر بسایا, جیسے افریقہ میں ایک شہر بسایا قیروان نام سے, اور وہ پورا مرکز اسلام بن گیا بعد میں. ایسے کئی ان کی ایجادات ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. بحری بیڑے پیدا کرنا, فوج کو ترتیب کے ساتھ الگ الگ مقدموں کے ساتھ, الگ الگ ٹکڑیوں کے ساتھ, نام کے ساتھ بنانا. اور سب سے پہلے یہ پوسٹ آفس کا جو سسٹم ہوتا ہے, ڈاک کا, یہ امیر معاویہ کے زمانے میں قائم ہوا, جس کا نام انہوں نے برید رکھا کہ سرکاری خط بہت جلد ادھر سے ادھر جا سکیں. اس کے لیے انہوں نے منزلیں رکھی, ایک گھوڑا یہاں سے وہاں تک جائے گا, دوسرا گھوڑا وہاں سے وہاں تک جائے گا. لیٹر پہنچانے کے لیے سب سے تیز کام ہو امیر معاویہ کے زمانے میں.
خط و کتابت بہت تیزی سے جاتی تھی اور خبریں بہت تیز پھیلتی تھی. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو ایک چاند پر جمع کیا. یہ سارے ان کے اولیات میں سے ان کے خصائل ہیں, ان کے بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن اب آؤ, امن ایسا قائم کیا, 20 سال میں مسلمانوں کی جنگیں نہیں. ظاہر سی بات ہے میرے عزیزوں, امیر معاویہ کا ایک جملہ میں آپ کو سناتا ہوں, یہ ضروری ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک جملہ میں آپ کو سناتا ہوں. ان کا جو مشیر خاص ہے زیاد بن ابی سفیان, وہ بصرہ میں تھے. اس نے ایک شخص کے ساتھ کچھ معاملہ کیا تھا اور وہ شخص شکایت لے کر کے سیدھے امیر معاویہ کے پاس آیا. امیر معاویہ نے دسترخوان بچھایا, کھانا کھلایا اور اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا. یہ بات زیاد بن ابی سفیان کو پتہ چلی کہ یہ تو خلیفہ اسلام کے پاس چلا گیا تھا, تو وہ آیا اور حضرت امیر معاویہ کے پاس کہا ایسے تو معاملات خراب ہو جائیں گے, میں نے اس کے ساتھ باز پرس کی ہے اور آپ یہاں پر اس کے ساتھ نرمی کر رہے ہیں, حمایت کر رہے ہیں. اب حضرت امیر معاویہ نے کہا تھا ایک بات یاد رکھو, ترازو کے دونوں پلے ایک طرح نہ رہنا چاہیے, بلکہ میں نرمی کرتا رہوں اور تو سختی کرتا رہے, اسی سے جماعت میں انتشار سے محفوظ رہے گی. اور ان کو سختی کرنے کا حکم تھا, حضرت امیر معاویہ گلے لگاتے تھے, ان کی سیاست تھی. اور پھر یہ فرماتے تھے ان کا یہ جملہ کہ جہاں میرا کوڑا کام کر جاتا ہے میں وہاں تلوار نہیں اٹھاتا, اور جہاں زبان کام کرتی ہے وہاں کوڑا نہیں اٹھاتا, اور جہاں یہ سب کام نہیں کرتے ان کی گردنوں پر تلوار رکھ دیتا ہوں. یہ امیر معاویہ کی سیاسیات میں سے تھے. حتیٰ کہ اب میں ان معاملات کو رکھ دیتا ہوں چونکہ یہ ضروری ہے, جو افواہ پھیلانے والے. دیکھیں میں اتنی دیر تک تقریر کیا اور حضرت امیر معاویہ پر اتنی دیر بولنا, یہ بہت احتیاط کے ساتھ بولنے کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ جنگوں کا دور, اختلافات کا دور. ہاں ہوئے ہیں معاملات, جو نااہل تھے وہ حضرت علی کو گالیاں دیتے تھے ممبر پر بیٹھ کر کے, سب وہ شتم کرتے تھے. خود میں نے بتایا مروان بن حکم جو مدینے کا گورنر تھا وہ حضرت علی کی شان میں برا بھلا کہتا تھا. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ سب وہ شتم کرتے تھے, گالیاں دیتے تھے, ایسا نہیں. کوفہ والے جو لوگ تھے وہ امیر معاویہ کو گالیاں دیتے تھے. یہ سب تو چلتا رہا. ایک صحابی حجر بن عدی جو حضرت علی کے کٹر حامی تھے, ان کا قتل ہو گیا اسی بات پر. وہ حضرت امیر معاویہ کو اور مغیرہ بن شعبہ کو بہت سخت جملے کہتے تھے کہ تم لوگ نااہل لوگ خلافت میں آ گئے, رسول اللہ کے گھر والوں کی یہ خلافت ہے. اس بات پر حضرت امیر معاویہ ان کو نذرانے بھیجتے تھے, ان کو تحفے دیتے تھے. مغیرہ بن شعبہ بھی ان کے وظیفے بڑھا دیتے تھے, حالانکہ ان کے سخت جملے سنتے تھے حجر بن عدی کے. لیکن جو نااہل بعد میں, ایک بار مغیرہ بن شعبہ کوفہ سے باہر گئے تھے اور کسی دوسرے شخص کو گورنر بنا کر گئے تھے, اور حجر بن عدی جو صحابی, یہ حجر بن عدی کون ہے بتاؤں میں آپ کو. حجر بن عدی انٹرنیٹ پر سرچ کر کے دیکھ لینا. یہ حجر بن عدی وہ صحابی ہیں کہ ابھی 2011-12 میں ملک شام میں جب یہ ریولوشن کی جنگ شروع ہوئی, ابھی تک جنگ چل رہی نا, وہاں پر بمباریاں ہوئی تو حجر بن عدی کی قبر پر بم گرا اور پورا ٹوٹ گیا, اور حجر بن عدی کی قبر کھل گئی تو حضرت حجر بن عدی کا جسم مبارک صاف اسی طرح سے نکالا گیا. صحابی رسول کا جسم پاک, ان کی تصویر بھی پھیلی ہوئی انٹرنیٹ پر. ملک شام میں حجر بن عدی کے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے کٹر حامی لوگوں میں سے ہیں. 1400 سال کے بعد میرے عزیزوں جسم اقدس صاف اسی طرح سے نکالا گیا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے نکالا گیا, دوسری جگہ بحفاظت دفن کیا گیا ہے. اے ظالموں اپنی آنکھوں سے دیکھو, اور کن کن چیزوں کا انکار کرو گے. میرے مصطفیٰ کے قدموں میں رہنے والے غلام کا جسم 14 صدیوں تک محفوظ ہے, تو اس رسول کائنات کے جسم کا عالم کیا ہوگا. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات برزخی کی بات ہی الگ ہے. بہرحال یہ حجر بن عدی وہ صحابی ہیں. مغیرہ بن شعبہ ان سے سخت جملے سنتے تھے, ان کو نظرانہ نہیں دیتے تھے. امیر معاویہ کے بارے میں بھی اگر کچھ کہتے ان کو وظیفہ دے دیتے تھے, کچھ نہیں کہتے تھے. مغیرہ بن شعبہ یہ حضرت امیر معاویہ کے ایڈوائزر ہیں, لیکن حجر بن عدی کے ساتھ کوئی غلط معاملہ نہیں کرتے تھے. حضرت مغیرہ بن شعبہ کوفہ سے باہر کہیں گئے تھے اپنے کسی کو گورنر بنا کر, یہ نئے لوگ ہیں. حجر بن عدی اپنی عادت کے مطابق مسجد میں آئے اور یہ نیا جو ہے وہ خطبہ دے رہا تھا, وہ اپنی عادت کے مطابق باتیں کر رہا. حجر بن عدی کھڑے ہو گئے اور کہا تم سب کذاب ہو, سب سے بڑے جھوٹے لوگ ہو. حقدار تو علی بن ابی طالب تھے, اور جس دن وہ گئے ہیں سورج ڈوب چکا ہے. حضرت علی کی فضیلت بیان کرنے لگے. یہ جو والی بنا تھا کوفہ کا وہ کھڑا ہوا اور سیدھے آ کر حضرت حجر بن عدی کو قتل کر دیا, صحابی رسول. تو یہ معاملات تو ہوتے رہے, ادھر بھی قتل ہوئے ادھر بھی قتل ہوئے. لیکن حضرت امیر معاویہ کا جو دور آیا, انہوں نے زمام خلافت کو ایسا مضبوطی سے تھاما کہ پوری ہر جگہ امن قائم کر دیا. اتنا تو ہے کہ مکہ میں, مدینہ میں, کوفہ میں, بصرہ میں, ہر جگہ امن قائم کر دیا. لیکن وہ اخیر زمانہ ان کا, ظاہر سی بات ہے ان کی عمر جب 80 سال کے قریب تھی, 80 سال کے قریب ان کی عمر ہوئی. اب ان کے حالات جو سخت تاریخ کے لیے بدلاؤ کے ہیں وہ ایک ہی ہے. پھر بھی میں ادب کے دائرے میں عرض کرتا ہوں, حضرت امیر معاویہ کو بعض لوگوں نے آ کر مشورہ دیا کہ آپ کا دور ختم ہونے والا ہے. اب حالات ویسے نہیں ہونے چاہیے جب حضرت عمر کے انتقال کے بعد ہوئے, حضرت عثمان کے قتل کے بعد ہوئے. خلافت کے لیے لوگوں میں الگ الگ معاملات نہ ہو جائیں, اختلاف نہ ہو جائے, اس لیے آپ اپنی زندگی میں ہی کسی کو اعلان کر دیجئے میرے بعد یہ خلیفہ ہے. مسلمانوں کو ویسے بھی خلیفہ کی بات ماننا ضروری ہے, آپ کی بات سب لوگ مان لیں گے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ لوگوں نے آ کر کہا تو حضرت امیر معاویہ نے پوچھا کہ اچھا ٹھیک ہے, یہ ان کی بیماری کا وقت تھا, کہا بتاؤ میں کس کا اعلان کروں. چاپلوس لوگ تھے,
चापलूसी करते हुए कहा कि आपके घर में ये खिलाफत ज़ेब जीती है, आपका बेटा यजीद है, उसको आप खलीफा का ऐलान कर दीजिए। यहां से अब तारीख बदल जाती है। इस्लामी तारीख यहां आकर के बहुत सख्त हो गई है। अमीर मुआविया ने पहले तो इनकार कर दिया, कहा नहीं, क्योंकि यजीद के शब और रोज और उसके दिन भर की जो मशगूलियात है वो सबको पता थे। ना अहल आदमी दिन भर कबूतरबाजी करता था और कभी छुप छुपा करके बंदरों को खेल में लगाता था और खुश होकर के हंसता था। इसके अलग अलग मामला थे। उसके शराब पीने की भी बातें हैं, लेकिन अमीर मुआविया से छुप कर करता रहा या उनके दौर में कम करता रहा। हजरत अमीर मुआविया ने मना कर दिया, लेकिन फिर कुछ बड़े बड़े लोग भी आए, कहा कि ये बात सही है कि मुसलमानों में एक बहुत बड़ी जंग होगी अब खलीफा के इंतखाब के लिए, क्योंकि हजरत इमाम हसन से जो सुलह हुई थी वो तो इस बात पर हुई थी ना, अमीर मुआविया के बाद खिलाफत इमाम हसन को जाएगी, लेकिन इमाम हसन तो शहीद हो गए, अब कौन है? तो बहुत सारे लोग उस वक्त जो मौजूद थे उन्होंने इस बात का विरोध भी किया, इनकार भी किया, क्योंकि अभी 3 बड़े सहाबा मौजूद थे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक के बेटे अब्दुर्रहमान, हजरत उमर के बेटे अब्दुल्ला बिन उमर और हजरत अली के बेटे इमाम हुसैन। ये बड़े बड़े सहाबा, हजरत जुबैर के बेटे अब्दुल्ला बिन जुबैर, ये भी मौजूद थे। तो एक सहाबी आए हजरत अमीर मुआविया के पास, अहनफ बिन कैस। इन्होंने कहा क्या ये अच्छा होगा कि आप ऐलान कर दें अब्दुल्ला बिन उमर के नाम पर, उनसे अफजल कोई नहीं है, क्योंकि वो बड़े सहाबी हैं, रसूलुल्लाह का जमाना पाए। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सामने ये सब मामलात थे। उन्होंने फिर मुगीरा बिन शोबा को बुलाया जो कूफा के गवर्नर थे, जियाद बिन अबी सुफियान को बुलाया, फिर पूछा तो उन्होंने कहा कि जैसा आप कहना चाहते हैं हम करने को तैयार हैं, हम लोगों को संभाल लेंगे जैसे 20 साल से संभाल रहे हैं। तो अमीर मुआविया ने खत लिख दिया सबके नाम पर कि मेरी जिंदगी आखिर दौर को पहुंच चुकी है, ऐ मुसलमानों, मैं अपनी जिंदगी में ऐलान करता हूं मेरे बाद मेरा बेटा यजीद बिन मुआविया तख्ते खिलाफत का जानशीन है। मुगीरा बिन शोबा लेकर के गए, उन्होंने तो नाफिज कर दिया। जियाद बिन अबी सुफियान जो थे उन्होंने भी नाफिज कर दिया। अब मदीने का मसला था, मदीने में मरवान था, मरवान को लिख करके भेजा गया, लेकिन उसमें नाम नहीं लिखा गया। पहले खत में यह लिखा गया कि अमीर मुआविया ये चाहते हैं मुसलमानों में जंग ना हो, इसलिए अपनी जिंदगी में किसी के खलीफा होने का ऐलान करना चाहते हैं। मरवान ने सारे बड़े सहाबा को भी बुलाया जो मौजूद थे, सबसे ये मशवरा लिया कि खलीफा वक्त अमीर मुआविया का ये कहना है, उनकी राय है। सबों ने कहा अच्छा ही होगा, फिर एक नए खलीफा को चुनने के लिए लड़ाइयां होंगी, अमीर मुआविया अगर ऐलान करेंगे तो किसी अच्छे का करें, क्योंकि नाम नहीं था उस वक्त। सब मदीने वाले इस बात पर राजी हो गए, ठीक है। उसके बाद अमीर मुआविया को जब ये खबर पहुंची कि सब मामला ठीक है, राजी हैं, तो दूसरे खत में उन्होंने भेजा कि हाँ मैं ऐलान करता हूं कि मेरा बेटा यजीद तख्ते खिलाफत का जानशीन होगा। ये खत जैसी आया, मरवान ने अब जिन लोगों को बुलाया उसमें बहुत सारे लोग थे, ताबईन और सहाबा। उसने कहा अमीर मुआविया ने अपने बेटे के खिलाफत का ऐलान किया है। सबसे पहले अब मरवान ने जो बात कही ये कही थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर और अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की सुन्नत पर अमीर मुआविया अपने बेटे को खलीफा का ऐलान कर रहे हैं। तो हजरत अब्दुर्रहमान खड़े हो गए, अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, कहा झूठ बोल रहे हो, ये कहो रसूलुल्लाह की सुन्नत और अबू बकर उमर की सुन्नत नहीं, ईसाई बादशाह हिरकल और अजीमुर रोम की सुन्नत पर, कि उनके यहां एक बादशाह मरता है तो बेटा खलीफा बनता है। इस्लाम में ऐसा नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। अबू बकर और उमर की सुन्नत होती तो अबू बकर ने अपने बेटे को खलीफा नहीं बनाया, उमर ने अपने बेटे को खलीफा नहीं बनाया, बल्कि इन खुलफा ने अपने खानदान को खिलाफत से दूर रखा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन। हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर खड़े हो गए। फिर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर और अब्दुल्ला बिन जुबैर, ये 2 बड़े साहब थे, इनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा हमने ये सोचा था कि अमीर मुआविया इस मामले में अच्छा करेंगे, खैर खाई का उनके साथ हमारा मामला था, लेकिन हम उनकी खिलाफत को सिर्फ इसलिए तस्लीम किए हुए थे 20 साल से अमीर मुआविया की कि हम जंगें देख चुके थे, मुसलमानों का खून न बहे, वरना अमीर मुआविया से अफजल साहबा भी मौजूद थे खिलाफत के वक्त, लेकिन हमने उनको तस्लीम किया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब अमीर मुआविया के खानदान में भी ये चलता रह जाए साहबा में से। अब आई बात इमाम हुसैन की। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला उस वक्त मदीने में मौजूद थे। आपके पास ये बात आई तो आपने भी उसका रद्द कर दिया। ये मामलात अभी चल रहे थे और जमाना तारीख हिजरी का 60वीं हिजरी को पहुंचा था। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वफात को 50 साल गुजर चुके थे। अमीर मुआविया एक दिन बीमारी की हालत में इस दारे फानी को कूच कर गए, इंतकाल हो गया। खिलाफत का मामला लटक गया और इस तरह कि उन्होंने ऑलरेडी ऐलान तो कर दिया था, आधा ऐलान, और सबको मुती नहीं बना लिए, सबके साथ मंजूरी नहीं हुई, इसलिए खिलाफत का मामला लटका हुआ था। जाहिर सी बात है खलीफा बरहक उस वक्त होगा जब सारे लोग एक साथ बैत कर लेते। बड़े सहाबा मदीने के, मक्का के और हिजाज के बहुत सारे सहाबा ने इसका इनकार किया था। कूफा के भी बहुत सारे सहाबा जो मौजूद थे उन्होंने इनकार किया था कि यह वसीयत नहीं मानी जाएगी, मुसलमानों के मामला मुसलमानों के हाथ में रखे जाएं, वो जिसे चाहे मुंतखब करें। इन मामलात पर आकर अब तारीख रुक गई है।